السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے، تو اس سبق کو پڑھنے کے لیے میرے ساتھ ہیں محمد عمر، جو طالب علم ہیں، میرے پاس پڑھ رہے ہیں، تجوید کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے تختی نمبر 11 سکون یعنی مشق۔ تو اس میں پہلا سوال ہے نون ساکن اور تنوین پر اخفا کب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس تختی میں نے دیکھا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے مکمل قاعدے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم ان کو یہاں پر چھوڑ دیں گے اور جو اس کے مکمل قاعدے ہیں وہ پڑھیں گے۔ جو بھائی آپ تجوید پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ سبق بہت ضروری ہے، اور جو نہیں پڑھ رہے ان کے لیے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے یہ سبق، کہ نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے ہیں وہ کون سے ہیں۔ وہ یہ ہیں اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ یہ 4 قواعد ہیں۔ ان قواعد کو سیکھنے کے لیے چند اور باتیں جو ہیں ان کا یاد ہونا ضروری ہے، جن میں سے حروف حلقی، ٹھیک ہے، حروف یرملون، اور یہ 2 چیزیں ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین اور خا۔ یہ جو حروف حلقی ہیں ان کا اچھے طریقے یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو اور نون، جو اس کا نام ہے یرملون، اس میں بھی یہ جو کمپلیٹ ورڈ آتے ہیں یہی حروف یرملون ہی ہیں۔ تو ان چیزوں کا آنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو تعریف پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے سب سے پہلے پڑھیں گے اظہار۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اظہار پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یہ تعریفیں نہیں دی گئی، تو آپ نے ہماری ان باتوں پر توجہ کرنا ہے اور سننا ہے، تو ان قواعد کو اچھے طریقے یاد کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے میں نے جو حروف حلقی اور حروف یرملون بتائے ہیں ان کو اچھے طریقے یاد کرنا ہے۔ تو اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ ہے اظہار۔ اظہار کی تعریف کیا ہے؟ اظہار کی تعریف بتاؤ عمر۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد کوئی حرف حروف حلقی میں سے آ جائے تو اونچے آواز سے بتاؤ نا۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد کوئی حرف حروف حلقی میں سے آ جائے تو نون ساکن اور تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے۔ ہاں، ایک منٹ، یعنی کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد کوئی حرف حروف حلقی میں سے کوئی آئے گا، حروف حلقی میں سے حمزہ، ہا، عین، ح، غین اور خا، یہ حروف آئیں گے۔ اس کے بعد اور کون سے حروف ہیں؟ حروف یرملون میں سے را اور لام آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حروف کتنے؟ 6 وہ ہو گئے اور 2 یہ ہو گئے، 7 اور یہ 8 حروف ہوں گے۔ جو حروف یہ آئیں گے کس کے بعد؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد۔ جب یہ حروف آئیں گے تو اس نون ساکن اور تنوین میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں اظہار کا مطلب کیا ہوا، کہ جہاں ہم غنہ نہیں کریں گے وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہ کرنے کو اظہار کہیں گے۔ کب؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد غنہ نہیں کریں گے، اس غنہ نہ کرنے کو کیا کہیں گے؟ اظہار کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ کیا تعریف ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے اور حروف یرملون میں سے را اور لام آ جائے تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں یہ مثال دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تنوین کی مثال دیکھتے ہیں، کیونکہ نون ساکن اور تنوین 2 چیزوں کے ہم قواعد پڑھ رہے ہیں۔ یہاں لفظ ہے عدن، عشرن، دیکھیں یہاں پر غنہ ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہاں پر دیکھیں یہاں یہ 2 لفظ ہیں شأن، صبحن، یہاں پر تنوین کے اوپر ہم غنہ کریں گے۔ کیوں؟ یہاں حروف تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، را اور لام بھی نہیں ہے، اس لیے ہم جب یہاں پڑھیں گے تو غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں عدن، عشرن، ٹھیک ہے، یہاں جو ہم غنہ نہیں کر رہے یہ بھی تو تنوین ہے نا، تنوین کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں نا، تو یہاں غنہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تنوین کے بعد
کیا کون سا حروف ہے؟ حروف ہلکی حلقی میں سے کوئی حرف ہے عین، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے تنوین کے اوپر غنہ نہیں کیا، کیا پڑھا؟ عدن عشرن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی تنوین ہے، اس کے آگے پھر حروف حلقی میں سے ہے عشرن، ٹھیک ہے، عصفن آگے پھر حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی دیکھتے جائیں گے، یہاں دیکھیں غلبن، یہاں غنہ کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اور حروف یرملون میں سے را اور لام بھی نہیں ہے۔ اچھا، را اور لام کی کیسے مثال دیکھیں گے؟ جیسے یہ لفظ ہے قدحن، قدحن پہ ہا دو زبر حن پہ غنہ نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اگلا لفظ جو ہے یرملون میں سے لام ہے، ہم نے کہا تھا جب را اور لام آئیں گے تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ یہ تھی تنوین کی مثال، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں نون ساکن کی مثال۔ کیا؟ جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی یا یرملون میں سے را اور لام آ جائیں گے تو تو اس پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اس کی مثال، تو نون ساکن کی مثال ہم پڑھ رہے تھے، یہاں دیکھیں یہ حرف ہے انعمت، دیکھیں نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، ہم غنہ نہیں کریں گے، انعمت نہیں کریں گے، کیوں؟ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے، عین ہے، تو اس لیے ہم انعمت غنہ نہیں کریں گے۔ جبکہ یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، آگے حروف حلقی نہیں ہے، را اور لام میں سے بھی نہیں ہے، تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ کیسے؟ انذرنا، انزلنا، ٹھیک ہے، تو یہاں ہم نون ساکن کے اوپر غنہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں غنہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمپلیٹ ہوا کیا؟ اظہار۔ اظہار کی تعریف کیا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملون میں سے را اور لام کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، بغیر غنے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی ہم نے مثال کون سی پڑھی؟ عدن عشرن، ٹھیک ہے، یہاں نین کے آگے کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے، یہاں بھی تنوین کے آگے حروف حلقی میں سے ہے، اور یہاں تنوین کے آگے یہاں لام میں ہے، حروف یرملون میں سے لام ہے۔ اور نون ساکن کی ہم نے تعریف پڑھی، نون ساکن یہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حرف ہے تو یہاں بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، جبکہ یہاں نون ساکن ہے، آگے ہم غنہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، یہاں غنہ نہیں کر رہے، کس کی وجہ سے؟ حروف حلقی کی وجہ سے، کیونکہ آگے عین جو ہے حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا اظہار۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری جو تعریف ہے اظہار کے بعد، کون سی تعریف ہے؟ ادغام۔ تو ہم ادغام کی تعریف پڑھیں گے۔ ادغام کی کیا تعریف ہے عمر؟ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد کوئی اونچی آواز سے بتاؤ نا۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد کوئی حرف حروف یرملون میں سے را اور لام کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو را حروف یرملون کے ساتھ ادغام کرے گی، یعنی ملا کر پڑھے گے۔ شاباش۔ اب دیکھیں ہم نے یہاں پر سمجھنا ہے، کیا سمجھنا ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را اور لام کے علاوہ، ہم علاوہ کیوں کہا ہم نے؟ کیونکہ را اور لام کو ہم نے حروف حلقی کے ساتھ نکال دیا تھا اظہار میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں را اور لام نہیں ایڈ ہوں گے، اس کے علاوہ جو ادغام میں جو حروف ہیں، یرملون میں جو حروف ہیں وہ سارے ایڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا تعریف پڑھی؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را اور لام کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو ہم نون ساکن اور تنوین کو ان حروف یعنی حروف یرملون کے ساتھ ادغام کریں گے، یعنی ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی مثال کیا ہے؟ نون ساکن، اچھا ٹھیک ہے، ہم نے یہ تعریف پڑھ لی، اب اس کی مثال کیا ہے؟ لفظ ہے تنوین کی مثال پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے تنوین کی مثال پڑھیں گے ادغام میں۔ ادغام کا مطلب ہے ملا دینا، مدغم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو لفظ اس کو پڑھیں گے خیرن یرہ۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات کیا ہے؟ خیرن جب ہم پڑھ رہے ہیں ناک میں غنہ کر رہے ہیں، غنہ کر رہے ہیں نا، تو یہ غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہی تو ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ جب ہم کسی حرکت دیکھتے ہیں تشدید کو، تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پچھلے متحرک حرف سے ملا دینا، ٹھیک ہے۔
اب یہاں ملائیں گے تو را کو یا سے ملائیں گے، را یا دو زبر رنج، ٹھیک ہے۔ یہاں غنہ کریں گے تو غنہ کس وجہ سے کریں گے؟ نون ساکن اور تنوین کے اس قاعدے ادغام کی وجہ سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ ہم نے کیا کہا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو ملائیں گے۔ یہاں تنوین ہے، اس کے آگے جو ملانے والا لفظ ہے حروف یرملون میں سے کون سا ہے؟ یا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم تنوین کو یا کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے اور غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تنوین کی مثال۔ کیا لفظ پڑھیں گے؟ خیرین، جو آواز ناک میں جا رہی ہے، غنے کی آواز ہے، وہ ادغام کی ہے۔ کیا ہے؟ ادغام کے غنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے شرین، یہاں بھی ہم غنہ کریں گے، اسی وجہ سے کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، تو اس کے ساتھ ادغام کر کے غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہے نون ساکن کی مثال۔ ادغام میں نون ساکن کی مثال کیسے ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی ہم غنہ کر رہے ہیں، جبکہ تشدید کے بعد متحرک حرف کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ملائیں گے تو کیا لفظ بنتا ہے؟ میم یا زبر میں، ٹھیک ہے، میں۔ یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ جب غنہ کریں گے تو کس وجہ سے کریں گے؟ اس ادغام کی وجہ سے کریں گے۔ جو قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم اس کو ملا کر غنہ کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو ملائیں گے بھی صحیح۔ پہلے ہم کس طریقے سے جوڑ کر رہے تھے؟ میم کو یا سے ملا رہے تھے کیونکہ تشدید کا قاعدہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ادغام کا قاعدہ ساتھ آ گیا تو کیا جوڑ ہوگا؟ میم نون یا زبر میں، یہاں غنہ بھی ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا نون ساکن میں سے ادغام کی مثال، ٹھیک ہے۔ تو میم نون یا زبر میں، یہ اسی طرح جوڑ بھی ہوگا اور غنہ بھی ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ، سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح ایک اور مثال بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے قلوبٌ یا کے ساتھ، یہ بھی وہی مثال ہے، حروف یرملون میں سے یا ہے۔ اس سے اگلی مثال دیکھیں، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم یومئذ ملائیں گے تشدید کے ساتھ، ادغام کریں گے۔ یہ تشدید کس کی ہے؟ ادغام کی ہے، ملانے کی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ بھی ساتھ کریں گے۔ یا کیا لفظ پڑھیں گے؟ قلوب، یہاں بھی غنہ ادغام کی وجہ سے ہوگا۔ یومئذ، یہاں بھی غنہ ادغام کی وجہ سے ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد کون سی تعریف ہے؟ اظہار ہو گیا، ادغام ہو گیا، اس کے بعد کون سی تعریف ہے؟ اقلاب۔ اچھا، اقلاب کی کیا تعریف ہے؟ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ میم کے ساتھ ملائیں گے نہیں، نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہوگی اس کو میم کے ساتھ بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب اقلاب کی کیا تعریف ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ نون ساکن اور تنوین کا جو غنہ ہے، نون کی آواز جو ہے، نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے اس کو کس سے بدل دیں گے؟ میم، حرف میم سے بدل دیں گے۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے یہاں ہم دیکھیں گے تنوین ہے، تنوین دو زبر ہیں، تنوین ہے، تو اگلا حرف ہم نے کہا تھا حرف با آ جائے، تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو کیا ہوگا؟ تنوین کی آواز کو ہم میم سے بدلیں گے، تنوین کی آواز ہم میم سے بدلیں گے۔ کیسے؟ لنصفعن تھا، عین دو زبر، عن تھا نا، تو ہم نے پڑھا لنصفعن بالناصیہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے اقلاب کا قاعدہ لگایا نون ساکن اور تنوین میں سے، تو جب تنوین کی آواز کے آگے با حرف آ گیا تو ہم نے کیا کیا؟ تنوین کی آواز کو کس کے ساتھ بدل دیا؟ میم کے ساتھ بدل دیا۔ تو کیا حرف بن گیا؟ لنصفعن بالناصیہ۔ جب ہم یہ لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میم کے ساتھ بدل رہے ہوتے ہیں، تو یہاں غنہ کس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے اور میم کے ساتھ کیوں بدل رہے ہوتے ہیں ہم؟ کیونکہ تنوین کے بعد با آ گیا تو یہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اقلاب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ میم کیا ہے؟ اقلاب ہے، ٹھیک ہے۔ لنصفعن بالناصیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ تنوین کی مثال ہے، آگے ہے نون ساکن کی مثال۔ نون ساکن کی کیا مثال ہے؟ لَيُنبَذَنَّ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے اگلے حرف کیا ہے؟ با آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔
جب با آ گیا تو ہم نے نون ساکن کو بھی میم کے ساتھ بدل دیا، جیسے ہم نے تنوین کو بدل دیا اسی طرح نون ساکن کو بھی بدل دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں نون ساکن کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اقلاب ہو رہا ہے۔ یہاں نون ساکن کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اقلاب ہو رہا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، کیا پڑھیں گے؟ لیم، نون کی جگہ لیون کی جگہ کیا پڑھیں گے؟ لیم، میم کے ساتھ بدل دیں گے، پھر با کو پڑھیں گے لیم بدن۔ اسی طرح میم بعد، جہاں پر بھی آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد جہاں پر بھی با آئے گا وہاں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو کس کے ساتھ بدل دیں گے؟ میم کے ساتھ۔ جیسے میم بعدی، اسی طرح میم بائی، جہاں دیکھیں آگے پھر با آ گیا میم بین الصلب لنسفعا بالناصیہ بذنب، یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد پھر با آ گیا تو پھر ہم نے میم سے بدل دیا بذنبہم۔ اسی طرح مطہرۃ بایدی، ٹھیک ہے، ہم نے جب ملا کے پڑھا آگے حرف با تھا تنوین کے ساتھ، تنوین کے آگے حرف با تھا تو ہم نے تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیا مطہرۃ بایدی، سمجھ آئیے؟ اسی طرح سفرۃ کرام بررہ، یہاں دیکھیں ہر جگہ جہاں بھی آپ تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد حرف با دیکھیں گے وہاں چھوٹی میم کے ساتھ اقلاب کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی نون ساکن اور تنوین میں اقلاب کی مثال۔ ہم نے کیا، اچھا جی، ہم نے یہ تعریفیں پڑھ لیں، اظہار، ادغام، اقلاب پڑھ لیا۔ اب ہماری ایک چیز رہ گئی ہے اخفا، ٹھیک ہے جی۔ اب اخفا کیا ہے؟ یہاں انہوں نے تعریف دی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین پر اخفا کب ہوتا ہے؟ جب ان کے بعد کوئی حروف ہلکی، جو حروف ہم نے پہلے پڑھے ہیں حروف ہلکی اور یرملون میں سے را اور لام نہ ہوں، ٹھیک ہے، حروف ہلکی میں سے، کیونکہ ہم نے اس کو اظہار کے ساتھ پڑھا، حروف ہلکی میں را، اس کے بعد حروف یرملون میں را اور لام، یہ چیزیں، یہ حروف ہم نے کہاں پڑھ لی ہے؟ اظہار میں پڑھ لی ہے، اسی لیے 29 حروف میں سے یہ حروف نکال دینے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہو؟ حروف یرملون نہ ہوں، را اور لام نہ ہو، را ساکن۔ اچھا، یہ اور سوال ہیں، جواب ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں اخفا کی تعریف۔ اخفا کی تعریف یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی اور حروف یرملون میں سے را اور لام نہ ہوں، اور آخر میں جو ہم نے اقلاب پڑھا تھا، اقلاب میں با تھا اور با بھی نہ ہو، کیونکہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے گا تو اقلاب ہوگا نا، تو ہم وہاں پر اخفا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی بھی نہ ہو، یرملون میں سے را اور لام بھی نہ ہو اور حرف با بھی نہ ہو، یہ ساری چیزیں نہ ہوں۔ اس کے بعد جو 15 حروف بچتے ہیں اخفا کے، تو وہ ان تمام حروف پر ہم غنہ کریں گے۔ اخفا کا مطلب کیا؟ غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ ہو اور یرملون میں سے را اور لام بھی نہ ہو اور حرف با بھی نہ ہو۔ جب یہ حروف نہ ہوں گے تو ان کے بعد کسی بھی حرف پر ہم وہاں پر نون ساکن اور تنوین پر غنہ کر کے پڑھیں گے، تو اس غنہ کرنے کو کیا کہیں گے؟ اخفا کریں گے۔ اخفا مطلب یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیں انشارا، کیسے انشارا، نون کے اوپر ہم نے اخفا کیا کیونکہ آگے حروف ہلکی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یرملون میں سے را اور لام بھی نہیں ہے اور حرف با بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے پڑھا انشارا انقضا، اسی طرح، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ فانصب، ٹھیک ہے، یہ جو ہم نون کے اوپر، نون ساکن کے اوپر ہم غنہ کر رہے ہیں، کس کا ہے؟ اخفا کا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ یہی فانصب، ٹھیک ہے، یہ نون ساکن مثال ہو گئی۔ اس کے آگے تنوین کی مثال، جیسے جہاں نون ساکن اور حروف یرملون سے را اور لام بھی نہ ہو، جیسے تنوین کی مثال کیا ہے؟ نقعن، ٹھیک ہے،
یہاں را اور لام بھی نہیں ہے، آگے حروف حلقی بھی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم تنوین پر غنہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے مسکن، نخلن، یہاں تنوین پر ہم غنہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں شأنن، تنوین کے بعد را اور لام بھی نہیں ہے اور حروف حلقی بھی نہیں ہے، نون کے اوپر غنہ کر سکتے ہیں. صبحن، یہاں بھی غنہ کر سکتے ہیں. ضبحن، یہاں غنہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حرف آ گیا، اس لیے ہم یہاں غنہ نہیں کر سکتے. امید کرتا ہوں یہ ہم تمام قواعد مکمل ہو گئے ہیں اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آیا ہوگا مثالوں کے ساتھ، اور آپ کو پہچان بھی ہوگی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھے طریقے یاد بھی ہو جائیں گے. اب تک کے لیے اس سبق تک اجازت دیں، اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.